اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو ان کے تاریخ کا آئینہ دکھا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا حسد اور بغض صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے اوپر نبوت کیوں نازل کی، یہ تو بنی اسرائیل کا حق تھا۔ تو فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چنتا ہے، اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ تمہارے اندر تو ایک نہیں دو نہیں مسلسل پیغمبر پیدا کیے، کتابیں اتاری، نشانیاں اتاری، معجزے اتارے، لیکن تمہارا یہ حال تھا کہ تمہاری دینداری کا یہ عالم ہے کہ تم ان پیغمبروں کے ہی قتل کے درپے ہو گئے تھے، اور کچھ کو تو قتل بھی کر ڈالا۔ اور یہ بتایا تھا کہ ان میں سے یہ جو بنی اسرائیل ہیں آخرت کے لیے بڑے بڑے ان کے دعوے ہیں۔ جس طرح آج یہ مسلمان امت ہے، یہ کہتی ہے کہ جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے، بنی اسرائیل بھی ایسا ہی کہتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اگر یہ واقعی اس بات کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر انہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ وہاں تو سب کچھ ہے جس کا تصور بھی یہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک ہزار سال رہنا چاہتا ہے، اور یہ مشرکوں اور کفر کرنے والوں سے بھی آگے بڑھ کر زندگی کے حریص ہے۔ حالانکہ 1000 سال کی زندگی کسی کو اس کے انجام سے بچا نہیں سکتی، اور ان کا جو حسد اور بغض ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں تک کی نہیں ہے، بلکہ یہ جبریل کے بھی دشمن ہیں۔ فرمایا ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے، اذن سے یہ قرآن اے نبی آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت دیتا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہ ہے
تو کہہ دو کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے جو دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا، انکار کرنے والوں کا، دشمنی رکھنے والوں کا دشمن۔ تو گویا آج بھی جس طرح مسلمانوں کے میں جو فرقہ بندیاں ہوئی ہیں، تو اس میں بھی اس طرح کے حسد اور بغض کے عقائد موجود ہیں، اور اللہ یہاں بغض اور حسد کو کنڈیم کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی یہ تو اللہ کا کام ہے کہ کس کو پیغمبر بنائے، کس کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کرے۔ آخری رسول کو بنو ہاشم میں سے اللہ نے منتخب کیا، جو بنو اسماعیل کی ایک شاخ تھی، اور یہی بات بنی اسرائیل سے یا یہود سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، اس میں جبریل یا کسی دوسرے کا کوئی رول نہیں ہے، وہ خالص اپنے رب کا انتخاب ہیں، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو کوئی بھی نہ صرف یہ کہ جبریل کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جبریل ہمیشہ بنی اسرائیل کا دشمن رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیزیں بنی اسرائیل کے علاوہ دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ صرف جبریل نہ میکائیل بلکہ جتنے رسول ہیں اور جو آیات اللہ نے اتاری ہیں، چاہے وہ میکائیل ہو یا کوئی اور ہو جن سے اللہ نے اپنے رسالت کے لیے منتخب کیا ہو، وہ سارے کے سارے رسول ہوں، ان سے جو بھی عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی انکار کرنے والوں کا دشمن اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ان کتاب میں، اس نبوت میں پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا، روشنی کا، نور کا، دلوں کی صفائی کرنے کا، دنیا میں کامیابی کا سیدھا راستہ دکھانے کا۔ اور اسی لیے واضح اور صاف آیتیں اللہ نے اتاری ہیں، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہو۔ لیکن اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو دنیا میں فساد اور فسق اور برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کی زندگی کو اس نے اپنا بصیرہ بنایا ہوا ہے، وہ ان اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے اس نور کا انکار کرتا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے جو تمہاری طرف آیات نازل کی ہیں، جو صاف صاف حق کا اعلان اور اظہار کرتی ہیں، ان کی پیروی سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے لازماً بالائے طاق رکھ دیا، اس کو پسے پشت ڈال دیا، اس کی پرواہ نہیں کی؟
بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں، اکثریت نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو خاطر میں نہیں لایا، اور بہت کم ایسے ہیں اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تائید اور تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے طریقے کے برخلاف ان شیاطین کو اپنا بڑا اور اپنا گائیڈ مانتے تھے اور ان سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے۔ تو فرمایا اور یہ نام لیتے تھے سلیمان کا، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ کفر انہوں نے کیا تھا، اور یہ بابل میں ان فرشتوں یا ان جادوگروں سے، ہاروت اور ماروت سے وہ تعلیم جو دیتے تھے جادو کی، اور وہ جادو کی تعلیم دینے سے پہلے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ اس کے باوجود، اس وارننگ کے باوجود ان جادوگروں کی، جن کو بعض نے کہا ہے فرشتے ہیں، بعض نے کہا تھا کہ جو وہاں کا ملکی نظام تھا وہ جادوگروں کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جادوگری کے ذریعے ملک کا نظام چلاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ان جادوگروں کے کہنے کے باوجود کہ یہ کفر ہے تم نہ سیکھو، یہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا کام کرتے تھے۔ ظاہر تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ ان کے لیے نقصان دہ تھی۔
और वो इन्हें खूब मालूम था कि जिस चीज़ के ये ख़रीदार बने हुए हैं उसके लिए आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैरुन लौ कानू यअलमून। कितनी बुरी मता, कितनी बुरी सरमाया ये जमा कर रहे थे और कितनी बुरी कमाई थी जो ये कर रहे थे, जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश इन्हें मालूम होता कि अगर वो ईमान ले आते, अल्लाह के रसूल के रास्ते पर, अल्लाह के रसूलों के तरीक़े पर चलते, तकवा इख्तियार करते, तो अल्लाह के यहाँ इनका जो बदला था वो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था। काश इन्हें इसकी खबर होती, लेकिन ये ऐसे नादान थे कि ये बुराइयों में आगे बढ़ते गए। जैसे आज मुसलमान उम्मत है, एक जो मुबल्लिग है, एक जो इंग्लैंड में, उसने कहा मैंने पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर बना है उसके घरों के ऊपर मैंने जो है वो जादू के बोर्ड लगे हुए देखे हैं कि लोग जो है वो जादूगरी सीखते हैं और कुरान जो है पढ़ने के बजाय उसको जो है वो शादियों में अपनी बच्चियों के सरों पे रख कर वो जो है वो समझते हैं कि हम ये तबर्रुक के तौर पर कुरान को, तो कुरान जो है वो तबर्रुक के तौर पर अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है। ये हिदायत की किताब है, ये अमल की किताब है, ये ईमान की किताब है। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मोमिनीन।